علم ہی نہیں جب تجھ میں، کیا کہا کسی نے خوب، علم ہی جب نہیں تجھ میں تو عمل کیا ہوں گا، جس خیابوں میں شجر ہی نہیں تو پھل کہاں ہوں گا. درخت ہونا ضروری ہے نا، پھل کہاں ہوں گا. تو یہ جو علم ہے یہ کیا ہے؟ شجر ہے. شجر ہے تو پھل لگیں گے. اور عمل کب ہوگا؟ ورنہ عمل تو ہو گیا، علم نہیں تھا تو معلوم ہی نہیں تھا، وضو ہی نہیں کیا ڈھنگ سے. اب دیکھیے علم کی فضیلت کیا ہوتی ہے. علم کس کس جگہ کام ہوتا ہے؟ علم سے ہی آدمی آدمی ہوتا ہے. علم سے ہی آدمی کیا بنتا ہے؟ انسان بنتا ہے. علم ہے، علم حاصل، ہر مسلمان پہ اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے کو اچھی طریقے سے نبھا سکے. ہر کسی کے لیے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ آپ عالم میں بن جاؤ، مدرسے میں ہی ایڈمیشن لے لو ابھی اور بالکل 24 گھنٹے صرف علم کی باتیں پڑھنے بیٹھ جاؤ. اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے کہ اسے معلوم ہو جائے کہ کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، زندگی گزارنے کی اس کو طریقہ آ جائے. اب نماز ہے، نماز اللہ کی عبادت ہے. 5 وقت کی نماز ہر مرد اور عورت پہ، عاقل اور بالغ پہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے. اب فرض کی، اس نے نماز کو سیکھا ہی نہیں. نماز کی شرط کیا ہے پھر؟ نماز کی شرط ہے وضو، طہارت. طہارت کے بنا نماز نہیں ہوتی. طہارت میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ غسل آ جاتا ہے، وضو آ جاتا ہے، یہ ظاہری بدن کا. تو ظاہری بدن کو پاک کرنے کے جو طریقے ہیں کہ غسل کس طریقے سے کرنا ہے، پوری پوری عمر بیت جاتی ہے، 70 سال 100 سال تک پہنچ جاتے ہیں، غسل کرنا نہیں آتا. غسل کرنا نہیں آیا، اگر اس کا پراپر غسل نہیں ہوا تو اس کا پھر طہارت نہیں ہوئی، اور طہارت نہیں ہوئی تو نماز ہوئی نہیں. طہارت جو ہے یہ نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہارت. طہارت. اور طہارت کے بنا اب اس کو علم نہیں ہوگا تو کہاں سے معلوم ہوگا کہ وضو کس طریقے سے کرنا ہے، مسا سر پہ کس طریقے سے کرنا ہے، کس طریقے سے پراپر طریقے سے ہاتھوں کو گٹے تک اچھی طریقے سے دھونا ہے، پھر اچھی طریقے سے کلی کرنا ہے، غرارہ کس طریقے سے کرنا ہے، ناک میں پانی ڈال کے کس طریقے سے صاف کرنا ہے. ایسا چھپا کے مارنے کا نام وضو نہیں ہے. وضو ایک آرٹ ہے، وضو ایک علم ہے، اور علم حاصل کرنا ضروری ہے. طہارت کس طریقے سے غسل کرنا ہے وہ آنا چاہیے، غسل آنا چاہیے. نماز میں پراپر کس طریقے سے کھڑے ہونا ہے نماز پڑھنے کے لیے، پاؤں کتنے قریب ہونے چاہیے، کس طریقے سے رکوع ہونے چاہیے، کس طریقے سے سجود ہونے چاہیے، پڑھنا کیا ہے نماز میں، اور کس طریقے سے 2 سجدوں کے درمیان رکنا ہے. یہ تمام جو باریکیاں، یہ معلوم کرنے کا نام علم ہے. اتنا علم ہر مسلمان مرد عورت کو آنا چاہیے. اس کو روزے رکھنا ہے، معلوم ہونا چاہیے روزے کی کیا کیا شرطیں ہیں، روزے کس طریقے سے رکھے جاتے ہیں، کس طریقے سے کھانا ہے تو وہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ اس کو معلوم ہونے چاہیے کہ کون سے کلمات زبان سے نکلتے ہیں تو انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے، کفر کے اس دائرے میں آ جاتا ہے. یہ کون سی میں زبان سے کیا بات کروں، کیا نہیں کروں، کیا بولوں، کیا نہیں بولوں، کیا کھاؤں، کیا نہیں کھاؤں، کس طریقے سے ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق سمجھنے ہیں، کس طریقے سے اپنے گھر والوں کے حقوق سمجھنے ہیں، کس طریقے سے شوہر بیوی کا اور بیوی شوہر کے حقوق کو سمجھے، کس طریقے سے وراثت اپنی بیٹیوں کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، بہنوں کا کیا حصہ ہے، بیویوں کا کیا حصہ ہے. اور یہ تمام یہ جو مسائل، یہ اتنا نالج ہر انسان کو آنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو اسلامک طریقے سے بسر کر سکے، اسلامک طریقے سے. اور اتنا اگر نہیں آتا ہے تو پھر اس کو تو اس میں علم نہیں ہے. اب ہم علم دین کی بات ہی نہیں کرتے، ہم تو بات یہ کرتے ہیں آقا نے نفع دینے والا علم کا حکم دیا. ہر نفع دینے والا علم، ہر نفع دینے والا علم. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مدرسے میں جا کے ہم عالم بن گئے اور مفتی بن گئے اور ہم نے علم کا بہت حافظ بن کے علم حاصل کر لیا. علم کے ساتھ ساتھ اگر جیسے کوئی ڈاکٹر ہے ہمارے معاشرے میں تو کیا اس کو ہم اپنے چھوٹا سمجھنے لگ جائیں گے، اس کو غلط سمجھنے لگ جائیں گے؟ نہیں، ڈاکٹر کا کام ہے وہ بھی فیض پہنچاتا ہے مخلوق کو، وہ ڈاکٹر ہے وہ علاج کرے گا. تو اگر ہم نے بچے کو ڈاکٹر بنایا تو غلط کام نہیں کیا. ڈاکٹر بنانا بھی علم حاصل کرنا ہے، اور وہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. علم حاصل کرائیں. ابھی عالم دین ہے ہم، اور ہم کو جانا ہے حج کرنے کے لیے، لیکن ہم کو فلائٹ سے جانا، پائلٹ ہی نہیں ہے، تو بولے نہیں ساروں کو عالم بنا دو. عالم کیا
فلائٹ اڑانے والا ہے. پائلٹ کی اپنی جگہ فضیلت ہے, اس کی الگ اہمیت ہے. وہ ڈاکٹر ہے اپنی جگہ ہے, ٹیچر ہے اپنی جگہ پر ہے, انجینئر ہے, اگر انجینئر نہیں ہے تو بلڈنگس کون بنائے گا پھر؟ تو یہ اگر یہ سارے علم ہمارے معاشرے میں اگر نہ ہو یا اس کو ہم غلط سمجھ لیں تو ہمارا تو معاشرہ لنگڑا ہو جائے گا نا. ہمارے معاشرے میں سب کچھ ہوگا لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوگا, یعنی ہم کو چھوٹی چھوٹی بات, وکیل نہیں ہے تو ہمیں کہاں جانا پڑے گا, پھر دوسروں کے آگے اپنے اپنے مسئلے مسائل بتانا پڑے گا. ہماری بیماریاں دوسروں باہر والے غیر مسلموں کے پاس جا کر ہم کو علاج کرانا پڑے گا. اس لیے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائے, انجینئر بنائے, وکیل بنائے, کلکٹر بنائے, ہر فیلڈ میں اس کو جغرافی سکھائے. لیکن ساتھ میں ان بچوں کے لیے جیسے ہم اسکول کا ٹائم مہیا کرتے ہیں, ان کو بالکل سیٹنگ کرتے ہیں کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک ان کا ٹائم ٹیبل ہے, اسکول کی بس اتنے بجے آ جائے گی, اس کی تو بہت فکر کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی علم کی فکر ہی نہیں کرتی مائیں باپ. دینی علم کی فکر کو چھوڑ دیتے ہیں. بعد میں جب وہ ڈاکٹر کے ماں باپ ختم ہوتے ہیں اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ نماز جنازہ میں کیا پڑھنا ہے, اس کو قبرستان جا کے اپنے والدین کو کس طریقے سے اصالِ ثواب کرنا ہے, اس کو ہر معاملے میں پھر اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں کیا, نماز اس کو پڑھنی نہیں آتی ہے, روزے رکھنا اس کو اگر اچھے سے نہیں آتا ہے تو پھر وہ ماں باپ نے اس کو اتنا بڑا ڈاکٹر, انجینئر, کلکٹر, وکیل بنایا, اگر اس علم سے سرفراز نہیں کیا. یہ علم فرض ہے, علم دین حاصل کرنا فرض ہے. اور اس کو اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھا رہے ہیں, میں تو بار بار یہ کہتی ہوں, 2 روٹی کھاتے ہو 1 روٹی کھاؤ, 1 روٹی کھاتے ہو آدھی روٹی کھاؤ, لیکن اپنے بچوں کو عالم دین اور دین کا علم سے بھی سرفراز کرو اور دنیا کے علم سے بھی سرفراز کرو. ان کے لیے دین کا علم اور دنیا کا علم مہیا کراؤ, انہیں اچھے سے اچھے کالجز میں, یونیورسٹی میں, اسکول میں, اچھے سے اچھے مدرسوں میں ان کے لیے بالکل علم کو ان کے لیے آسان کر دو. علم سیکھنے کے لیے بالکل جتنے انسٹیٹیوشنس ہیں, جتنی ہماری زکاتیں جاتی ہیں, وہ زکوٰۃ کا بھی ایک فاؤنڈیشنز ہوں, اور اس کے اندر وہ غریب بچوں کے لیے جو صرف کھانا پینے کو ہی زندگی سمجھ لی ہے. علم نہیں ہے تو زندگی زندگی نہیں ہے, علم ہے تو زندگی زندگی ہے. علم سے زندگی انسان کی سنور جاتی ہے, عقل و دانش کی ہر ایک شے نکھر آتی ہے. بے پڑھے جو ہے بھٹکتے ہیں ہر ایک منزل پر, عمر کرتے ہوئے افسوس گزر جاتی ہے. اس لیے علم جو ہے وہ تو ہمیں لینا ہی لینا ہے, اور علم پہ پھر عمل کرنا بھی ضروری ہے. ایک علماء سو ہوتے ہیں, اور علماء وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ بس ان نے علم تو حاصل کر لیا لیکن انہیں گھر سے جو پراپر ایک تربیت ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی. علم کی ڈگری ہم نے لے لی, علم کی ڈگری لینے کے بعد اگر جو گھر میں ماں جو پہلا مدرسہ ہے وہ اسے سچ بولنا سکھائے, جیسے غوث پاک کی والدہ نے قسم لے لی تھی نا کہ آپ سچ کا ساتھ کبھی نہ چھوٹے. وہ سچ ایسا سچ تھا کہ 40 ڈاکو ولی کامل بن گئے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں, یہ ماں جو ہے بچے کا پہلا مدرسہ ہے, وہ اسے اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا مینرز ادب سکھائے. اور ادب اگر ماں نہیں سکھاتی تو ماں ہی نہیں ہے, وہ جاہل سے جاہل ہے, ایک دم بدتر ہے. اسی کو برا بولتے ہیں, ماں کو ہی تو برا بولتے ہیں سب زیادہ. باپ کا کام تو ہے باہر سے کما کے لانا, ان کے پوری اسکول کی فیسیں دینا, یہ کرنا وہ کرنا, لیکن ماں کا کام ہے انہیں ایک اچھا انسان بنانا. اور باپ کا بھی کام ہے اس کے اوپر باقاعدہ ڈسپلن, اس پہ اپنا ڈر رکھنا بچوں پہ کہ وہ کس طریقے سے اپنی زندگی میں کئی غلط حرکتیں تو نہیں کر رہے ہیں. ایک علماء سو ہوتے ہیں جو کم نصیب علماء کی مذمت بھی کی گئی کہ جہنم کا دروازہ وہی کھولنے والے ہیں. وہ کیسے کہ ان کو بڑھیا اگر کہیں سے پیسہ ملتا ہے کہیں سے وہ ملتا ہے تو وہ جھوٹے کچھ بھی فتوے بتاتے رہتے ہیں, کچھ بھی جو غلط بھی ہے اسلام میں اس کو بھی وہ آنکھ بند کر کے برداشت کرتے رہتے ہیں, کچھ بولتے نہیں ہیں. اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اس ظاہری تازگی پر فریفتہ اتنے ہو جاتے ہیں, اس کی فانی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں, اور علم کو محض دنیائی مال و متاع کے حصول کا ذریعہ بنا لیتے ہیں, اور وسیلہ بنا کر خود بدنام ہوتے ہیں, اور دین سے بھی تنفر کا موقع دیتے ہیں. اور جو علماء اس رنگ و بو سے بے رغبت ہو کر محض یاد خدا و ذکر رسول میں مشغول ہے اور دنیا اور معافیت سے بے نیاز ہے, انہی کو وراثت انبیاء کا صحیح حقدار قرار دیا جاتا ہے. کہ جو علماء بنے ساتھ میں تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے, خوف خدا ہے, اور وہ ہر چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے ساتھ والوں کو, اپنے معاشرے والوں کو
آگاہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، پیار سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ایک نماز جو آپ قضا کر رہے ہو یہ کتنی بڑی اس کی وعید آئی ہے کہ آپ کو 2,86,000 سال جہنم میں رہنا پڑے گا. اور پھر ادھر سے محبت دلاتے ہیں کہ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے جب تو نماز پڑھتا ہے نا تو یہ نہ سمجھ کہ تو زمین پر سجدہ کرتا ہے، بلکہ تو ہمارے قدموں پہ اپنے سر کو رکھتا ہے. یہ محبت کو ظاہر کرانا. اور یہ سب کام جو ہے نا علماء بھی سکھائے، اور جو ماں باپ ہے وہ بھی اپنے بچوں کو اس طریقے سے سمجھا کہ نمازی بنائے، اللہ کا خوف پیدا کرے، اور ہمیشہ کے لیے ان کے دل میں اللہ کی محبت بھی پیدا کرے، اور اپنے گناہوں سے ڈر رکھے کہ نہیں مجھے گناہ نہیں کرنا ہے، گناہ نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہم وقت توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ڈرتے رہنے والا بنائے، 24 گھنٹے ہمیں ایک دوسرے کی فلاح کے لیے کام آنے والا بنائے، ایک دوسرے کی کا مددگار بنائے. مومن کا آئینہ ہے، ان کی عیب پوشی کرے، ان کو عیب نہ لگائے، غلط طریقے سے زندگی نہ گزارے. بس 24 گھنٹے علم حاصل کرنے میں لگے رہیں اور علم پہ عمل کرنے والے بنے رہیں. جب تک عمل نہیں ہوگا علم کوئی کام کا نہیں ہے. اور علم سے ایسی چیزیں معلوم ہوتی ہے کہ جو سن کے آپ تعجب میں ہم تعجب کرتے ہیں کہ جیسے ایک حدیث پاک ہے جس کا جتنا شرف تھا، جس کو جتنا ظرف تھا اتنا اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اتنا سمجھ لیتے ہیں. ابھی ایک حدیث پاک مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں بہت بتائی جاتی ہے کہ حضور پاک کی حدیث مبارکہ ہے، بے شک صحیح ہے، بخاری شریف میں ہے. اگر حدیث کی حضور پاک نے فرما دیا، کیا فرما دیا کہ بتاتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، میری قبر کو کیا کرو، عیدگاہ مت بناؤ. تو عیدگاہ مت بناؤ مطلب وہاں میلے ٹھیلے نہ کرو. اب لوگوں نے اس کو اپنے طریقے سے فائدے مطلب نکال لیے کہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ مت آؤ، ہجوم مت آؤ، مطلب یہی ہوا. کل تو بولے گا ایک آدھ بار چلے گئے کافی ہے، ایک بار فرض ہے، اتنے بار جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو خاص اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں اس کا میننگ انہوں نے حدیث پاک کا یہ نکالا. ایک حدیث پاک میں ایک کوزے کے اندر پورا دریا سمایا ہوا ہے، پورے ایک بک کے اندر پوری یونیورسٹی ہے. یہ اللہ والوں کے نالج ہے. انہوں نے، اور قرآن ایسی چیز ہے جس کو جتنا پڑھو گے نا اتنے مفہوم اندر سے پھوٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے مفہوم عطا فرماتا ہے. ہر بار اس میں ایک نیا رنگ، نئی لذت ملتی ہے قرآن پاک پڑھنے سے. حدیث پاک پڑھو اس میں بھی ہر بار نیا. اب یہ والی بات بتا کے کہ وہ تو حضور پاک نے فرما دیا اس کو عیدگاہ نہ بناؤ، تو اس کو غلط میننگ میں نکال کے بیان کرتے ہیں کہ بھئی حضور پاک نے خود فرما دیا یا نہیں آؤ زیادہ عیدگاہ. لیکن اب میننگ یہ سمجھو کہ حضور پاک فرماتے عیدگاہ مت بناؤ، تو عیدگاہ میں کیا ہوتی ہے، مسجد بھی ہوتی ہے اور وہاں نماز ہوتی ہے. تو کب ہوتی ہے عیدگاہ میں نماز؟ کب ہوتی ہے؟ سال میں 2 بار. سال میں 2 بار ہوتی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، بس 2 بار نماز ہوتی ہے. آقا نے فرمایا مت بناؤ، بناؤ نہیں کہا، عیدگاہ مت بناؤ. آپ یہ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ مدینہ 2 بار نہیں آؤ زندگی میں، جب موقع ملے آتے رہو. عیدگاہ مت بناؤ، عیدگاہ میں تو صرف امام بھی 2 ہی بار جاتا ہے، تو اس لیے صرف 2 بار نہیں آؤ، جب موقع ملے. جب موقع ملے نہیں، موقع تلاش کرو. کیوں؟ کیونکہ آقا کی حدیث مبارکہ ہے جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، اور جس نے میری زیارت کی اس کی شفاعت مجھ پہ واجب ہے، میں اس کی شفاعت کروں گا. تو یہ جب آقا نے اپنے پرومس کر لیا ہے کہ جو میری قبر جو حج کو آیا، اور ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ جو آیا اور اس نے میری زیارت کو نہیں آیا اس نے مجھ پہ ظلم کیا. اللہ اکبر. اور جس نے حضور پاک پہ ظلم کیا ان کا جنت میں جانے والا ہے. اور اب پھر ہمارے اکابرین کو دیکھیں نا آپ، امام حسن جو اہل بیت اطہار میں سے ہیں، امام حسین کو دیکھیے کہ انہوں نے پیدل چل کے 25 حج کیے، پیدل چل کر. مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کتنا لمبا طویل راستہ، اس میں 25 حج کیے پیدل چل کر. تو کیوں؟ اگر آقا نے فرما دیا تھا کہ اسے عیدگاہ نہیں بناؤ تو پھر وہ آنا نہیں چاہیے تھا. انہوں نے ایک بار آگے تھے کافی تھا. یہ کہا کہ مت بناؤ مطلب جیسے عیدگاہ میں 2 ہی مرتبہ نماز ہوتی ہے ویسے نہیں کرو، بار بار آؤ. یہ علم سے ہوا، ورنہ ہمیں کوئی بھی الو بنا دے گا. ایک عابد جو ہوتا ہے نا، ایک عالم عابد سے 1000 گنا زیادہ شیطان کے اوپر بھاری ہوتا ہے. عالم ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے، اور وہ کبھی بھی کسی کے باتوں میں، فضول جھوٹی باتوں میں، جھانسوں میں نہیں آتا ہے.
وہ اس میں مستقل مجازی ہوتی ہے، اس کو سمجھ کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، علم سے ذہن کھلتے ہیں. جیسے سرکار غوث پاک کے بعد شیطان آیا کہنے لگا تو اے عبد القادر آپ پہ آج سے ساری حرام چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی. آپ نے کیا کیا؟ اعوذ باللہ پڑھا اور کہا چل ہٹ شیطان مردود. جب میرے آقا پہ تہجد معاف نہیں ہوئی، میں کون ہوتا ہوں جو مجھ پر نماز بھی معاف ہو گئی اور حرام حلال ہو گیا. تو اس نے کیا کہا شیطان نے؟ اے عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. یہ دوسرا پھندہ تھا آپ کو خراب کرنے کا. آپ نے کہا چل ہٹ، مجھے میرے اللہ نے بچا لیا. تو اگر سادہ انسان ہوتا تو میں کرتا رہتا، میرے جیسا کوئی نہیں. اور یہ یاد رکھو علم کے سمندر جو ہے نا اس کی انتہا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تم سے اوپر ایک کو رکھا ہے. کوئی پرفیکٹ اور فائنل نہیں ہے. اللہ نے اپنے حبیب کے علاوہ کسی کو کامل ہی نہیں بنایا. اللہ کے حبیب سے بڑھ کر کسی کو نالج دیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے، کسی نبی کو بھی نہیں دیا. اور اتنا نالج آپ کو دیا ہے اور آپ علم کے کیا ہے شہر ہے، مدینۃ العلم ہے آپ. اور تو اتنا علم ہونے کے بعد اگر ہم لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ میرے پاس بہت علم ہے تو یہ سب سے بڑی جہالت ہے. ہو سکتا ہے کوئی بوڑھا ہے اور اس کو ایک چھوٹی 7 سال کا بچہ کچھ علم سکھا دیتا ہے. تو یہ علم کی بات جو ہے نا بڑی گہرائی والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی للک پیدا کرے، علم حاصل کرنے والا بنائے اور ہمہ وقت علم کے سمندر میں غوطے لگانے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ. اس بیان میں جانے انجانے جو بھی مجھ سے بھول چوک غلطی خطا گناہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے. آپ لوگوں کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارہ لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے. حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.